جمعہ کا دن ہے، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اور یہ وقت جو جمعے سے پہلے کا، مغرب سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے، خاص کر وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بہت اہم وقت ہے۔ اس وقت کی تعظیم میں امام وقت کے وجود کے سامنے ادائے احترام کے لیے، تجدید بیعت کے لیے، اور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ پروردگار عالم نے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اس ایمان، اس محبت کے صدقے میں خدا متعال نے اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم اہل دنیا ہیں، ہم دنیا سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ خبریں دیتے ہیں کہ فرش عزا پہ سعادت کیا ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کے پیچھے نورانیت کسے کہتے ہیں؟ جب مریں گے تو ہم بھی جان جائیں گے، ہم میں سے کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی جان جائیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار انشاءاللہ عزاداری کے ثواب میں ہم سب کو شامل فرمائے، سب کو شفاعت سید الشہداء نصیب فرمائے انشاءاللہ، میدان حشر میں بھی سیدہ کا سایہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ وقت اتنا اہم ہے، اس کے لیے آیت اللہ خمینی کے بہت بڑے ایک استاد تھے علم عرفان کے، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، جن کی قبر قم میں ہے، جو بیوی کے روضے کے سامنے مقبرہ ہے، قبرستان ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی مستحب عمل میں اسپریچویلٹی کو ڈیولپ کرنے میں اس سے زیادہ طاقت نہیں دیکھی۔ وہ جو عمل تھا، شب جمعہ 70 مرتبہ سورہ قادر۔ اب میں بولتے بولتے ایک دم اپنے ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں، 100 مرتبہ تھا یا 70 مرتبہ؟ شاید 100 مرتبہ تھا۔ شب قادر، سورہ قادر 100 مرتبہ، شب جمعہ اور عصر جمعہ۔ عصر جمعہ بہت عجیب وقت ہے۔ اسی طرح عصر جمعہ کے لیے، یعنی جو مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، اس کے لیے جو نماز امام سے منسوب ہے، 2 رکعت نماز، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ آتا ہے،
وہ اس وقت کے لیے بہت سخت منصوبہ ہے، بہت شدت سے تاکید ہے اگر کسی کو اپنی مشکلات میں نجات چاہیے تو اس وقت میں توسل کرے. ہر روز کر سکتا ہے لیکن جمعے کا دن خاص کر منصوب ہے. خدا انشاءاللہ ان لمحات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کی برکتوں سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں ایک حساب سے کوئی نعمت اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں سوچنے کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے. اس سے انسان سب کچھ پہچانتا ہے، جس کو کبھی عقل کہتے ہیں، کبھی ارادہ کہتے ہیں، کبھی اختیار کہتے ہیں. یہ جو طاقت ہے انسان کے پاس، یہ اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے باقی تمام کریشنز سے. مشہور یہ ہے کہ باقی کسی میں سوچنے کی طاقت نہیں ہے. مشہور یہ ہے کہ باقی کسی میں ارادے کی طاقت نہیں ہے. مشہور یہ ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ایسا جنرلائز بھی نہیں ہے، بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن بہرحال اگر اسی مشہور پہ بھی چلیں تو کم سے کم انسان کے پاس تو ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے اس کی گریڈنگ کیسے ہوتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کے اندر جب کسی چیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس کی اسٹینڈرڈز کو ڈیولپ کرتے ہیں. جو اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرنے والا ہوتا ہے اس نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہوتا ہے. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم یہ سوچے بغیر کہ کرائٹیریا کیا تھا اس کے اسٹینڈرڈ کو لے لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ یونیورسل ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ہمارے پاس عقل کو ایویلویٹ کرنے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر ایک اسٹینڈرڈ آئی کیو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 1-2 ٹیسٹ کریں گے، اتنے ٹیسٹ کریں گے، اس سے آپ کی آئی کیو پتہ چل جائے گی. اچھا، اس کے بعد اس میں گریڈنگ ہو جائے گی کہ مثلا یہ جو بچہ ہے اس کی آئی کیو آئنسٹائن سے بھی زیادہ ہے مثلا. صحیح ہے؟ یہ اسٹینڈرڈ یونیورسل ہے. مثلا کیا مطلب یونیورسل؟ اللہ کے نزدیک بھی یہی اسٹینڈرڈ ہے. اب میرا خیال میں یہاں اتنا کوئی لو آئی کیو کا نہیں ہوگا کہ کہے ہاں یہی ہے. اتنا لو آئی کیو کا کوئی نہیں ہوگا. سب کو پتہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آئی کیو ایک اسٹینڈرڈ ہے، ہم نے اس کے اوپر ٹیسٹ ڈیولپ کیے ہیں، اس میں ایویلویشنز ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک شاید یہ معیار نہیں ہو. بلکہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معیار نہیں ہے، کچھ اور ہے. اچھا، اب اتنا پارٹ تو آسان ہے کہ کچھ اور ہے. ٹف پارٹ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا ٹف پارٹ، اس کو بلڈ کیسے کرتے ہیں، یہ پرابلم ہے. صحیح؟ میرے ٹاپک سے کنیکٹ کیسے ہوگا، اس کو مجھے کنیکٹ کرنا ہے اور اپنے ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے اور اس ڈسکشن کو ایک جگہ پہ ختم کرنا ہے تاکہ آج اگر کوئی ناراض ہو کے جائے تو وہ بھی کچھ لے کے جائے. کہیں ممکن ہے کہ کل نہ آئے بیچارہ، تو کم سے کم کچھ تو لے کے جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ کہ ٹھیک ہے میں گیا. پھر پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہماری سب کی سلامتی میں اضافہ فرمائے. ہمیں سید الشہداء کے لیے سلامتی نصیب فرمائے، ان کے فرزند کی نصرت کے لیے طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اسی میں ہمیں موت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عزائے سید الشہداء کے پرچم کی مزید عزت اور سربلندی کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد پر. امام کی تشریف آوری پہ جو لوگ ساتھ دیں گے وہ ایک ڈیسیشن ہوگا، وہ ایک فیصلہ ہوگا. صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی کہے مولانا دنیا اسلام کے اندر بڑے پرابلمز کون سے ہیں جو سولو ہوئے ہوئے ہیں، صحیح ہے، تو ایک کے بعد دو کے بعد یا پہلے کے بعد دوسرا میں یہ کہوں گا. اسلام نے ہمارے لیے یہ سولو کر کے دیا ہے کہ رائٹ ڈیسیشنز کیسے ہوتے ہیں. میں اپنے
واٹس ایپ لیول پر ایک زمانے میں لکھا ہوا تھا، پھر میں نے چینج کر دیا اس کو. پہلے میں نے لکھا ہوا تھا کہ وی آر نتھنگ بٹ آور ڈیسیشنس. میں کون ہوں؟ میری آئیڈینٹی میرا فیس نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، یہ لوز ہو جائے گا، اس نے نہیں بچنا. میری آئیڈینٹی میرے فنگر پرنٹس نہیں ہے، یہ 15 دن 20 دن میں ختم ہو جائیں گے قبر میں جانے کے بعد. تو میری آئیڈینٹی ہے کیا؟ میرے اعمال. عُرِفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ. تعریف ساری اعمال پر ہے. اچھا یہ جو اعمال ہیں کیا ہیں؟ یہ میرے ڈیسیشنز کا آؤٹ پٹ ہے. آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ یہاں پر ہوں، اس لیے آپ ہیں. اب اس کا جو ریوارڈ ہے وہ کس چیز کا ریوارڈ ہے؟ ہونے سے زیادہ آپ کے فیصلے کا ریوارڈ ہے. کیوں؟ انما الاعمال. اگر آپ نے سوچا تھا کہ میں آؤں اور نہ آ سکے کسی وجہ سے، ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کا مطلب ہے ریوارڈ ڈیسیشن پر ہے، ریوارڈ فیصلے پر ہے. اس کا مطلب ہے میں اور تم کیا ہیں؟ ہم صرف اپنے فیصلے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، ہم نے اپنی زندگی میں ہارڈلی 5 یا 6 7 بڑے فیصلے کرنے ہیں. دیٹس اٹ. باقی کیا ہے؟ ان کے کانسیکوینسز. دیٹس اٹ. 84 میں میں دینی طالب علم بنا، صحیح یا غلط؟ 30 سال 40 سال اس کے فیصلے کا نتیجہ میں یہ ہوں. ایک فیصلہ. اور اگر وہ فیصلہ کچھ اور ہوتا، میں کچھ اور ہوتا. اس کے بعد میں کس مدرسے میں گیا، میں نے کون سی کتاب پڑھی، اس بڑے فیصلے کے کانسیکوینسز ہیں. تو زندگی میں کتنے بڑے فیصلے کیے میں نے؟ تو 5 6 بھی بہت بول رہا ہوں. میرے خیال میں 3 4 ہی ہونے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونے. ایک آدھ مرنے سے پہلے ہونا ہے. ان میں سے ایک امام کی نصرت ہے. او مائی لارڈ، یہ کیسے ایشور کروں کہ وہ صحیح ہوگا؟ یہ جو پرابلم ہے، یہ جو انالیسس ہے، رائٹ ڈیسیشنز کیسے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی مشکل ہے. اور اب میں اچھی طرح جانتے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کرتے. بہت سارے لوگ بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کرتے. سید الشہداء کا ساتھ دینے والوں میں عبادت گزار تھے، لیکن بہت ساری عبادتیں کرنے والوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. تو انہوں نے غلط فیصلہ کیوں کیا؟ یہ غلط فیصلہ. اب یہ اگر کوئی یہ بولے کیسے ہو گیا یہ غلط فیصلہ، اب بولو نہیں کچھ کو موقع ملا، کچھ کو موقع نہیں ملا. نہیں، کچھ کو موقع بھی ملا، پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ساتھ نہیں دینا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے غلط کیوں کیا؟ اچھا ساری زندگی اس کے بعد اس کے اوپر آنر فیل کرتے تھے؟ نہیں، شیم فیل کرتے تھے. قیام توابین سلیمان بن سرد خضائی وغیرہ نے یہ جو کیا، اس میں 4000 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ 4000 کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے کربلا پہ غلط فیصلہ کیا، ساری زندگی اتنا شیم فیل کیا کہ بعد میں اپنی جان دے دی کہ ہم اس شیم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن اس موقع پہ کیا کیا تھا؟ اس موقع پہ صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا. اب میں بالکل پلین ایک سوال کرتا ہوں، کس نے مجھے تمہیں مطمئن کیا کہ ہم صحیح فیصلہ کر لیں گے؟ کیسے مطمئن ہوئے؟ اور یہ انالیسس بہت ضروری ہے کہ یہ صحیح فیصلے ہوتے کیسے ہیں. اس کو چانس پہ نہیں چھوڑ سکتا میں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ میرے سامنے میڈیسنز کا ایک باکس رکھ دو، مجھے ایک پین ہو اور مجھ سے کہو کہ چانس کے اوپر ایک میڈیسن کھا لو. بسم اللہ. اگر وہاں کوئی میڈیسن لے سکتے ہو تو یہاں چانس پہ چھوڑ دو کہ انشاءاللہ میں امام کا ساتھ دے دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک بات کل بھی بتائیے، سب کو زندگی بھر پتہ ہے، وہ یہ کہ چانس پہ چلنے والے
فلٹر ہو جائیں گے. 3 دفعہ روایت نے کہا تم فلٹر ہو گے. تو اس کا مطلب ہے جو چانس پہ چلنے والے ہیں وہ نہیں بچنے والے. اس کا مطلب ہے وہی بچنے والے ہیں جنہوں نے اپنی پرائرٹی سیٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے. صحیح ہے. ان میں سے بھی شاید کچھ لوگ نہیں بچیں گے. کیوں؟ پچھلا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں ہے. ہونا کیسے ہے یہ؟ اب اس کے اوپر چند منٹ بات کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس بات کو سنبھال لیں. ایک اور ٹاپک اس کے ساتھ ہی اٹیچ کرتے ہیں، پھر تینوں کو مرج کرتے ہیں انشاءاللہ. جو لوگ دوسروں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، فرعون، نمرود، آج کے زمانے کا نام لوں تو ویزا کینسل، یہ جو حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ٹرک کرتے ہیں کہ لوگ ان کی مان لیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مثال کے طور پر لوگ کتنے اسٹوپڈ ہوں گے جو فرعون کے زمانے میں تھے، فرعون کی مان رہے تھے. یہ پاگل کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کوئی دیوانہ یہ نہیں کہنے والا تھا تو پیدا ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو کہاں سے رب ہو گیا؟ بولا کیوں نہیں؟ کیوں مانتے تھے ان کو؟ ٹھیک ہے، ایک جواب نیچے سے آ رہا ہے، جواب ڈر، خوف. سب کے سب بزدل تھے، سب کے سب بزدل تھے، کوئی ان میں جوان مرد نہیں تھا. تھے. یہ ایک پارٹ ہے. یہ جو زندگیوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اب اس کو میں اپنی ورڈ میں بچنے کی خاطر میں کہوں گا نظام ظلم. یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا ایک پارٹ ٹرک کا ہے ظلم اور خوف، ڈرا کے مار دیتے ہیں. اچھا لیکن ایک مشکل ہے، جو آدمی بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے وہ انوویشن دکھاتا ہے زندگی میں. مثال کے طور پر فرض کرو ہم نے ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے، اس کو بہت ڈرا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب ہم اس کو ایک پلان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس میں بہت خوبصورت سی ایک بلڈنگ ہمیں بنا کے دو. میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ڈرے ہوئے انسان، جو انسان بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کی بہت ساری اسکلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اس کے نروز صحیح کام نہیں کرتے، اس کی دماغ میں صحیح کام نہیں ہوتا، چونکہ خوف اس کے اوپر چھا جاتا ہے. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، یہ جو فرعون کے زمانے میں اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، یہ ڈرے ہوئے لوگ کر رہے تھے؟ یہ کون کر رہا تھا؟ بھائی آپ یہ بول سکتے ہو لیبر ڈرا ہوا تھا، میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں لیبر ڈرا ہوا تھا. آرکیٹیکٹس بھی سارے ڈرے ہوئے تھے. ہاں وہ کیا تھا؟ تو آپ اور میں یہ بول سکتے ہو کہ سوسائٹی کا ایک پارٹ وہ ہوتا ہے جس کو یہ لوگ ڈرا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ پاسبل ہے. جعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. یہ پاسبل ہے. اس پارٹ کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے بچے مار دیے، بچیوں کو کنیز بنا دیا، وہ پاسبل ہو گیا. صحیح. اپنی قوم کو بھی کیا یہی کر رہا تھا؟ نہیں، اپنی قوم کو تو نہیں ڈرا رہا تھا. یہ کیوں پاگل بنے پھر؟ ہاں ابھی اس سے بھی بڑھ کر ہے، صرف پیسہ بھی نہیں چلے گا. میں ایک کو صاف بتاتا ہوں، ایک آدمی کو میں پیسہ دے کے خرید لیتا ہوں، صحیح ہے، یہ بھی تو انسان کی اولاد ہے، کبھی تو اس کو ذہن میں آئے گا میں خرید گیا، میں بک گیا. یہ جو ظلم کا نظام چلانے والا ہے یہ چانس پہ چھوڑ دے گا کہ اس کو کبھی یاد آئے گا پھر یہ بدلہ لے گا؟ نہیں، یہ اس چانس پہ نہیں چھوڑے گا اسے. ہاں وہ یہ چانس نہیں لے گا کہ جو بکا ہے اس کو کبھی تو یاد آئے گا کہ میں ذلیل انسان تھا، میں بک گیا. وہ کبھی جاگ جائے گا، وہ یہ چانس نہیں لے گا، تو کچھ اور کرے گا. یہ جو کچھ اور کرے گا یہ کیا ہے؟ بھیا میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کہیں یہی تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں خوف نہیں ہے
اب تو لگ رہا ہے وہ بھی آنے والا ہے، لیکن نہیں ہے فی الحال. لیکن کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. اس کو مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. اس کے اوپر تھوڑا سا اور کام کرتے ہیں. اب تینوں کو ہم نے ملا لیا ہے، نزدیک لا رہے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. سادہ سا ایک کام ہے. ایک آدمی ہے، میں اس کے اوپر ظلم کروں گا، اس کو چین کروں گا، اس کو سزا دوں گا، تو یہ تو مجھ سے بدلہ لے گا ہی لے گا. یہ میرا لائل نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہ کبھی مجھے مارے گا جب بھی اس کو چانس مل گیا. میں ایک بندے کو پیسہ دے کے خریدوں گا، کبھی تو اس کا ضمیر کہے گا کہ یہ بک گیا، یہ کبھی اٹھے گا. صحیح ہے، میں یہ دو کام نہیں کرنا ہے. تو مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اس کے مائنڈ سیٹ میں ایسا چینج لانا ہے کہ یہ وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، اپنی خوشی سے کرے. ہاں، پھر یہ کمپلژن فیل نہ کرے، یہ گریڈ، لالچ، رشوہ، برائب فیل نہ کرے. یہ فیل کرے یہ میں خود کر رہا ہوں. Now that is the in their term right path. اس کو ایسا بیوقوف بناؤ کہ یہ آخر تک سمجھتا رہے کہ میں خود کر رہا ہوں. اب یہ کبھی سر نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ آخر وقت تک یہ سیٹسفائیڈ ہے کہ جو کیا ہے وہ میں نے خود کیا ہے. اور اس میں اپنے لیے سکسیس فیل کرتا ہے یا فیلئر؟ آف کورس سکسیس. ایک کام کو ایسا کرنا پڑے گا اس ظالموں کو کہ ایک سسٹم ہوگا ان کے لیے جن کو مارنا ہے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو گیا. ایک سسٹم ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو IMF ورلڈ بینک بھیجنا ہے، چلو وہ وہاں پہ ہو گیا. ایک سسٹم ان کے لیے چاہیے جن کو کنونس کرنا ہے کہ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. وہ کرتے رہیں گے. اس کی کو کیسے کرتے ہیں؟ فرعون نے یہ اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا. یہ کام کیسے کیا تھا؟ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں 3 آیتیں پڑھی تھیں. ان 3 آیتوں کے پیچھے کچھ اور آیتیں بھی ہیں. اس کو تھوڑا سا حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس پوائنٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اب کیا بتائیں کہ کیا ہے؟ تو فرعون نے جب دیکھا کہ مثلا میرے پاس ایک چانس ہے، تو آیہ کریمہ کہتی ہیں کہ فرعون نے یہ کہا، یہ بتاؤ کہ میرے پاس تو ملک مصر ہے، تمہارے پاس کون سا ملک ہے؟ ملک مصر میرا ہے. تجری الانہار تحتی، میرے نیچے نہریں چل رہی ہیں. تمہارے پاس کیا ہے؟ اسورۃ من ذہب، سونے کا کوئی ڈھیر لائے ہو. چلو تم کہتے ہو کچھ ہو، فرشتے لائے ہو اپنے ساتھ، وہ دکھاؤ. یہ 4 چیزیں فرعون نے ان آیتوں میں کلیم کی ہیں کہ بھئی ملک میرا ہے، تمہارے پاس کون سا ملک ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہریں میرے پاس جا رہی ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سونے کے ڈھیر میرے پاس لگے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے تو تم کوئی فوج ہی لاؤ. میری طرح فوج نہیں لا سکتے تو فرشتوں کی فوج لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد خدا متعال فرماتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. اس کا یہ کام کیا کام ہے؟ یہ کام ہے لوگوں کی ویلیوز کو چینج کرنا اپنی مرضی سے. لوگوں کے سیٹ آف ویلیوز میں ان چیزوں کو، کرس یہاں پہ آ رہا ہے، ان چیزوں کو ویلیو دینا جو خدا کے نظام میں ویلیو نہیں تھیں. خدا کے نظام میں نبی ہونے کے لیے ملک چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں. خدا کے نظام میں نبی ہونے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں اس کے نیچے؟ نہیں. اچھا فرعون کو پتا تھا میرے پاس ہیں، تو اس نے یوں شو کیا کہ اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. Who set that standards? فرعون. کیوں؟
کیونکہ وہ کہتا تھا میں رب ہوں، میری مرضی میں جو بناؤں۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، جس نے اس کے اسٹینڈرڈز کو مان لیا اس نے کیا کیا ہے؟ ایکچولی اس نے فرعون کو رب مان لیا ہے۔ پرابلم یہاں ہے۔ اب یہ جو دوسروں کو رب مانے بیٹھے ہیں کہ ان کے اسٹینڈرڈز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یہ رب العالمین کے نمائندے کو مانیں گے؟ 1100 سال تو گزر رہے ہیں تقریباً۔ ہاں، پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں اور تم دعائے عہد پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ہم پڑھ لیں گے چونکہ 4 منٹ کا کام ہے، وہ ہم کر لیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں سیٹ آف ویلیوز ہیں، یہ کس نے فٹ کی ہیں؟ کیا فٹ ہوا ہے یہاں پہ؟ 2 مثالیں اور دیتا ہوں آپ کو، اور میں بنی اسرائیل سے کیوں چھانٹ کے مثالیں دے رہا ہوں اس کی بھی بھائی عرض کر دیتا ہوں، ٹائم بھی بہت کم۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، ہاں صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے، اور اہل سنت کے پاس بھی مستندات کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک مقدر سے گزرو گے، تم لوگوں کی ڈیسٹنی ایک ہی رہے گی۔ طابق النعل بالنعل، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو اسٹیل کا فریم لگا ہوا ہوتا ہے اس کو نعل کہتے ہیں۔ ایک پاؤں رکھو، دوسرا پاؤں دوبارہ، طابق النعل بالنعل۔ فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ چلو گے۔ ہاں، تو پوچھنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ؟ تو فرمایا میں اور کس کو کہہ رہا ہوں؟ تو سننے والا کہہ رہا ہم مسلمان ہیں، ہم طابق النعل بالنعل کس کے ساتھ کریں گے؟ یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہی کہا ہے، یہی کہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ فرمایا اگر وہ کسی سوراخ سے بھی گزرے ہیں نا، تم بھی گزرو گے۔ اچھا، سوراخ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ایگزام، ٹیسٹ، کسی ٹف جگہ سے۔ اگر وہ کسی ٹف جگہ سے گزرے تم بھی گزرو گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مشکل ہے۔ بنی اسرائیل، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مولانا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو پانی سے ابھی نکلے تھے، اور وہ پانی معجزے والا پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدا کیا، وہ نکلے، ابھی پانی سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سونے کے بتوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دو۔ احمق ہو، ابھی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈنڈے کی طاقت دیکھ کے آئے ہو، ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاؤ۔ یہ ڈنڈا ابھی بنی اسرائیل پہ اس پہ فرعونیوں پہ گھوما تھا، تو وہ کیا حشر کیا تھا۔ اچھا، یہ تو میں نے کہہ دیا ایسے ہی۔ انہوں نے ان کے بتوں کو دیکھ کر یہ کہا کیوں؟ ان کے مائنڈ سیٹ میں سونا خدا ہے۔ فرعون نے یہی کہا تھا نا، تمہارے پاس سونے کا ڈھیر کہاں ہے؟ یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں گھسا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قوم فرعون ہے؟ نہیں، یہ قوم بنی اسرائیل ہے، لیکن مائنڈ سیٹ یہاں آ گیا ہے۔ فرعون نے ڈیمانڈ کیا تھا تمہارے پاس سونا کہاں ہے، اس کا مطلب ہے فرعون کے دماغ میں کیا تھا کہ جس کے پاس سونا ہوگا وہ خدا ہوگا۔ یہ قوم فرعون کی نہیں ہے، فرعون کی قوم غرق ہو چکی ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، اس کی مائنڈ سیٹ میں بھی سونا ہے۔ جب بتوں کو دیکھتے ہیں سونے کے ہیں تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی جنت سے بنا دو۔ کیوں؟ اندر سے ہم بھی سونے کے پجاری ہیں۔ پھنس گئے۔ سونے کا پجاری ہونا مشرک بناتا ہے۔ مشرک ایک ہو گیا، ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ بدبختوں نے سامری کے مجسمے کے سامنے سر جھکا دیا، کیوں؟ وہ بھی سونے کا تھا، وہ بھی سونے کا تھا۔ اس کا مطلب ہے
ان کو سونے کی عبادت ختم نہیں ہوئی ان کی. ایک دفعہ ڈانٹ کھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کر رہے ہو نا یہ تباہی ہے. باطلون متبرون، یہ تو تباہی کی باتیں کر رہے ہو تم. یہ ڈانٹ پڑ چکی ہے، قرآن کریم میں ہے. پھر جب سامری کے واقعے میں آئے پھر دوبارہ سونے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور اب ایسے بیٹھے کہ کہا جب تک موسیٰ نہیں آ رہے ہم تو اس کی عبادت کریں گے. اب کیا ہوا؟ یہ بھی سونے کی عبادت کر لی نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا مائنڈ سیٹ سونے کی بندگی سے باہر نہیں آ رہا. اور سونے کی عبادت ان کو کس نے سکھائی تھی؟ فرعون نے. فرعون زندہ ہے مر چکا ہے؟ یا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ مرا ہوا فرعون بھی ان کے دماغ پہ ابھی بھی حکومت کر رہا ہے. اور اس طرح کالونیز بنانے والے کنٹریز دوسرے کنٹریز پہ حکومت کرتے رہتے ہیں. تو وہ ابھی بھی حکومت کر رہا تھا ان کے دماغ کے اوپر. اتنی حکومت کر رہا تھا کہ وہ مر گیا تھا اور ان کا نبی زندہ سامنے کھڑا تھا، لیکن نبی کی نہیں سنتے، ابھی بھی فرعون کی سنتے ہیں. اللہ اکبر. طابق النعل بالنعل مطلب کیا ہے؟ تم بھی اپنے امام کے آنے کے بعد یہ کرو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے ذہنوں میں جو سونے کی پجاریت ہوگی، بندگی ہوگی، وہ تم نہیں نکال پاؤ گے، تو تم یہ کرو گے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کا حکم آیا آپ کی زبان میں انف از انف. اب ان کو بولو کہ جنہوں نے سونے کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا وہ انہیں قتل کریں جنہوں نے سونے کے سامنے سر جھکایا تھا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک جنگ چھڑے گی. ایک جنگ چھڑے گی جس میں اپنے ہی مریں گے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جنگ جمل، جنگ صفین. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. پھر ایک راستہ ہے، قتل ہو گئے اب انسان بن جاؤ. نہیں بنے تمہارا کام ختم ہو گیا، اب بادشاہ تم پہ حکومت کریں گے. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مولانا آپ ہمیں بتاؤ نماز کون سی پڑھنی ہے. میں بتا دوں گا نماز کون سی پڑھنی ہے، ابھی شروع میں بتائی تھی. اس سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. جو مسئلہ حل ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب دماغ میں میرے اور تمہارے جو بت بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ نکلیں گے، جب یہ مائنڈ سیٹ نکلے گا. یہ جو ہم نے غیر خدا کی بندگی اختیار کی ہوئی اپنے دماغوں کے اندر، غیر خدا نہیں مولانا ہم تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ بات تو صحیح ہے. یہ بتاؤ یہ جو تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا تھا کہ پیسے کی بیس پہ رسپیکٹ دو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ سوری ٹو سے بات، یہ ہم نے فرعون سے لیا ہے. تو تم بندگی پھر کس کی کر رہے ہو؟ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ عبادتیں کتنی کریں گے. اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، عبادت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. پرابلم یہ ہے کہ رکوع تو کروں گا، سر جھکائے یا نہیں جھکائے. کل میں نے عرض کیا تھا انا للہ کون بولتا ہے؟ سب بولتے ہیں. کسی کو یاد ہے اس سے پیچھے کیا تھا؟ نہیں. رکوع تو سب کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ رکوع ہو کیوں رہا ہے؟ اے خدا جب تو حکم دے گا میں تیری راستے میں اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں. 5 پاؤنڈ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے، گردن کٹائے گا. یعنی مولانا ہمارا ڈونیشن بہت زیادہ ہے. اگر ڈونیشن سے کام چل رہا ہوتا نا تو سید الشہداء اس بندے سے تلوار لے لیتے، اس سے گھوڑا لے لیتے. نہیں چلتا، اس کو بھگا دیتے ہیں. جیسے کریٹیکل ٹائم کے اوپر غلط باتیں کرتا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ابھی ہمارا ایک ٹاپک ہے جو ابھی میں کل بھی تھوڑا سا چلاؤں گا اس کو، رائٹ ڈیسیشن.
اور رائٹ ڈیسیجن کب ہوتا ہے؟ جب مائنڈ سیٹ صحیح ہوتا ہے، سیٹ آف ویلیوز صحیح ہوتی ہے. سیٹ آف ویلیوز میں گڑبڑ ہو جائے پھر رائٹ ڈیسیجن نہیں ہوتا، چاہے کتنی عبادت کرنے والا. عبادت کہاں کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ عبادت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرے. اور کون سی عبادت مائنڈ سیٹ کو چینج کرتی ہے؟ جس عبادت کے پیچھے فکر ہوتی ہے. اگر بے فکری عبادت کرتے رہو تو مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا. وہ بے فکر عبادت پھر غلط فیصلے کراتی ہے، اور فیصلے کے اندر بہت انالیسس کی ضرورت ہے. اس کو ابھی میں کچھ پارٹ سوچ کے آیا تھا، کچھ پارٹ بول پایا ہوں، کچھ پارٹ نہیں بول پایا. کل اس کو انشاءاللہ کہنے کی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابھی ہمیں آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے. اچھا، کون سا مائنڈ سیٹ غلط تھا؟ ان مثالوں کے اندر جو مائنڈ سیٹ غلط تھا وہ دولت کی پرستش، دولت کی عبادت، دولت کے سامنے سر جھکا لینا، یہ تھا. اچھا، پتہ نہیں کتنی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ اس مشکل میں پھنسو گے، درہم اور دینار کی مشکل کے اندر. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یعنی ایک جملہ وہ جو میرا کرسٹ ہوگا. اب یہ آپ نے پکڑنا کہ ایک جملے کے بعد دوسرا کیوں بول رہے ہو، آپ ختم کرنے کی بات تھی. نہیں، ایک جملہ ایک کرسٹ ہے جو مجھے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے میں شاید 25 جملے بول دوں، شاید زیادہ. کیا دنیا میں دولت کی، ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن میں ڈسپیرٹی یہ کوئی نیا فینومینا ہے؟ نہیں. کیا یہ ڈسپیرٹی انجسٹس ہے؟ کنفیوژن؟ نہیں، انجسٹس نہیں ہے. دولت کی تقسیم میں ڈسپیرٹی، کچھ کے پاس زیادہ ہے کچھ کے پاس کم ہے، انجسٹس نہیں ہے. کیوں؟ ایبیلٹیز کا فرق ہے، ٹینڈنسیز کا فرق ہے، آپ کی اپنی ایفرٹس کا فرق ہے، یہ سب چیزیں. پرابلم کہاں پر ہے؟ ویلتھ کی بیس پہ رسپیکٹ کا جانا، یہ انجسٹس ہے. دس از پیور انجسٹس. ڈسپیرٹی انجسٹس نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گی. یہ کہ ویلتھ کی بیس پر رسپیکٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، یہ کرائسس ہے، یہ پرابلم ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے. طاقت کی بیس پہ رسپیکٹ نمرود ہے، ویلتھ کی بیس پہ رسپیکٹ فرعون اور قارون ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کا، بہت خوبصورت ایک جملہ. انہوں نے یہ کہا، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کچھ کے ساتھ کہ قرآن بولتے ہیں، قارون سوچتے ہیں. بولتے قرآن ہیں، سوچتے قارون ہیں. میں نے ویسٹرن کلچر کو بہت سوچا ہے. 1998 سے میں اس کے اوپر ریگولر لیکچرز دے رہا ہوں. ویسٹرن کلچر میں اس وقت جو کرنٹ ڈومیننٹ ویسٹرن کلچر ہے، پرانے والے کی بات نہیں کر رہا، پرانے والا بہتر تھا، کچھ اور تھا. اس وقت جو ہے یہ 100% میٹیریل ہے. اور اس میں یہ ڈفرینس نہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کریٹڈ آؤٹ آف کوشچن ہے. اب یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اس کو زیادہ عزت ملے گی. دس از آؤٹ آف کوشچن ہے. اور اس کلچر میں ہم اسٹک ہوئے ہیں اور اس کو ولنگلی ایکسپٹ کر چکے ہیں، ولنگلی ایکسپٹ کر چکے ہیں. اس کلچر کے ہوتے ہوئے امام کی نصرت ناممکن ہے، امپاسبل. یہ میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، داڑھی میری سفید ہو گئی، 40 سال ہو گئے مجھے بولتے ہوئے. اس کلچر کے ساتھ جس میں رسپیکٹ کی بیس ویلتھ ہو یا پاور ہو،
اس کے ساتھ امام کی نصرت امپاسبل ہے. ان کے پاس اس کلچر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو 10 آپ کو واقعات سنا دوں گا، روایتیں سنا دوں گا، آیتیں سنا دوں گا کہ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اب صرف ایک راستہ ہے، اگر تمہیں مجھے صحیح فیصلہ کرنا ہے امام کی آمد پر، اس سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اس سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ چینج. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ جو ریالٹیز عقائد کے اندر ہیں ان کے اوپر یقین آ جائے تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کریں گے کہ یہ جو تیاری ہے، دیکھو ابھی تک ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں امام کی تیاری کیا ہے. امام کی تیاری یہ ہے کہ تم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہوں، حج و زیارات کر لیا ہو، اپنا خمس دے دیا ہو، معاملہ سیٹ ہے. 2-4 دعائیں اور پڑھ لو تو پھر تو معاملہ سیل ہو گیا. تم اب آپ خود سوچو، اس کے انتظار میں ہمیں 1000 سال لگے ہیں؟ اس کے انتظار میں 1000 سال لگے نہیں، ہمیں اندر انسانوں کے انسان بننے کے انتظار میں 1000 سال لگ گئے. چیلنج یہاں ہے، چیلنج اور کہیں نہیں ہے. اس کو مجھے عرض کرنا آپ کی خدمت میں. اور یہ ماہ محرم بہت اچھا موقع ہے. ماہ محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا نا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بس اشارتاً عرض کرتا چلوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کے سامنے 100 ڈیسیشنز آتے ہیں تو 100 کے 100 میں میٹیریل ڈیسیشن لیتا ہے، نہیں. اور کوئی معصوم ہوگا جو 100 ڈیسیشن میں 100 کے 100 صحیح لے لے، وہ معصوم ہوتا ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ یہ تو 100 ادھر ہو یا 100 ادھر ہو، یہ میں مانتا ہوں یہ نہیں ہوتا ہم جیسوں کے لیے. ہمارے جیسے کے لیے مشکل کیا ہے؟ کریٹیکل ڈیسیشن پہ کیا کیا ہے. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا کل صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا 3 بجے، کون سا میٹیریل بینیفٹ ہے؟ یہ تمہارا رائٹ ڈیسیشن ہے. وہ واقعی میں نہیں سناؤں گا. ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہو، اس پہ کیا میں نہیں بول رہا. وہ کیا ہوا پھر؟ یہ پرابلم ہے. یہ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمیں شیطان تھوڑا سا کنونس کرتا رہتا ہے. اتنا برا نہیں ہوں میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا مولانا کہہ رہے ہیں. میں وہ نہیں ہوں. میں کل بتاؤں گا صحیح. کل میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کروں گا. یہ کربلا ہے، کربلا ہے. ہاں یہاں چھوٹا آدمی نہیں چلتا، یہاں بہت بڑے آدمی چلتے ہیں. یہ کربلا ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں سید الشہداء کا چاہنے والا بنایا. الحمدللہ رب العالمین. خدا نے ہمیں ان کا ماننے والا بنایا جنہوں نے وہ کر کے دکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سید الشہداء کا قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے. ایک کربلا کی زمین بڑی عجیب زمین ہے. نہیں معلوم کتنی مرتبہ انبیاء یہاں سے گزرے اور خدا نے ان کو بتایا کہ یہاں حسین شہید ہوں گے. انبیاء روئے. ہمارے پاس روایت موجود ہے مولا امیر المومنین صفین سے واپسی پر کربلا کی زمین سے گزرے. ایک موقع کے اوپر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تشریف لائے عبداللہ بن عباس ظاہراً. پوچھا مولا کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ زمین کربلا ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں خون کا دریا ہے، میرا حسین غرق ہو رہا ہے. یہاں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. یا اللہ، کربلا کی زمین پہچانی ہوئی زمین تھی. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ مولا سید الشہداء کربلا کی سمت بڑھ رہے تھے. بس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء بڑھتے بڑھتے ایک موقع پر گویا ایک حالت کو مشاہدہ فرماتے ہیں جس کو ہم لوگ کبھی کبھی آسان بنانے کے لیے کہتے ہیں خواب دیکھا. سواری کے اوپر خواب نہیں ہوتا، مکاشفہ ہوتا ہے. ظاہراً
خدا کی طرف سے کوئی پیغام، اس طرح کی کوئی چیز. تو ایک پیغام سید الشہداء نے دیکھا، گویا پھر دوبارہ کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی مرثیہ پڑھنے والے بچے نے بڑا اچھا، بہت خوبصورت مولا علی اکبر کی شان میں مرثیہ پڑھا. مولا علی اکبر تشریف لائے اور کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ علی اکبر ہمیشہ مولا سید الشہداء کے ساتھ رہتے تھے تاکہ بابا تنہائی احساس نہ کریں. جہاں کہیں ہوتا تھا مولا علی اکبر پہنچ جایا کرتے. پوچھا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا، بیٹا میں نے یوں احساس کیا، گویا یوں مجھے پتہ ہے کہ ہم آگے آگے جا رہے ہیں اور موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. مولا علی اکبر نے پوچھا، السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، قطعاً ہم حق پر ہیں. فرمایا، اذن لا ابالی، پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ موت کیسے آتی ہے. یہ علی اکبر کی ذات. مولا سید الشہداء چلتے چلتے ایک زمین کے اوپر پہنچتے ہیں. جب اس زمین کے اوپر پہنچتے ہیں فرماتے ہیں، یہاں پہ ہم رکنے کی سوچیں گے. تو ہمارے پاس روایتوں میں بھی موجود ہے، علماء بھی پڑھا کرتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح سے بیان کرتے ہیں علماء کہ گویا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھجوایا کہ بھیا یہ زمین بہت عجیب زمین ہے. جب سے آپ اس زمین پر آئے ہیں دل میں غم اور پریشانی ایسی آئی ہے. سید الشہداء کسی سے کہتے ہیں کہ اس زمین کا نام بولو. اب مختلف روایات کے انداز ہیں. ایک روایت کے مطابق فرمایا، کسی نے کہا کہ مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام بتاؤ. کہا اس کو غادریہ بھی کہتے ہیں. کسی نے کہا اس کو طف کہتے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے. ہا ہونا محط رحالنا، ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے. ایسو باقی جملہ بڑا عجیب ہے. ہا ہونا مسفک دمائنا، یہ ہمارے خون کے بہنے کی جگہ ہے. یہ ہمارے اجساد کے زمین پر گرنے کی جگہ ہے. یہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی. ایسو اگر ایک جملہ اور کوئی کہنے والا کہتا اور وہ سید الشہداء کہہ سکتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لاشا پامال ہوگا. سید الشہداء کربلا آ گئے. فرمایا ہم نے یہیں پڑاؤ ڈالنا ہے، ہم یہیں پہ رکیں گے. ایسو بڑا عجیب لمحہ ہونا چاہیے کہ سید الشہداء ایک زمین کے اوپر رکنے والے ہیں. روایات کے مطابق حر کا لشکر بہت نزدیک ہے اور وہ سید الشہداء کو ہر طریقے سے گھیرے ہوئے ہے. سید الشہداء یہاں پہ رک جاتے ہیں، لیکن رکنے کے بعد بہت عجیب کام کیا. سید الشہداء نے فرمایا کہ بتاؤ اطراف میں کس قبیلے کی زمین ہے؟ یہ بتایا گیا کہ یہ جو غاضریہ اور نینوا ہے، یہاں پر بنی اسد کا ایک شاخہ ہے، بنی اسد قبیلے کی ایک برانچ ہے، وہ یہاں پہ رہتی ہے. فرمایا ان کو بلاؤ، مجھے زمین ان سے خریدنی ہے. بعض لوگوں نے کربلا کی زمین کو معین بھی کیا ہے، عربی حساب میں 4 میل ضرب 4 میل. کہا کہ سید الشہداء نے 60,000 درہم، کافی مقدار بنتی ہے، دے کر اس زمین کو خرید لیا اور کہا یہ زمین ہمارے پاس ہوگی. روایت کے مطابق، آج بھی میں وہ روایت پڑھ رہا تھا، سید الشہداء نے وہ رقم ان قبیلے کو دے دی اور کہا کہ یہ رقم جو میں نے تم کو دی تھی زمین کے لیے، یہ میں ہی تم کو بخش بھی دیتا ہوں، یہ زمین بھی تمہیں بخش دیتا ہوں. بس پیسہ بھی دے دیا اور زمین بھی دے دی، لیکن ان سے کچھ وعدے لیے، ان سے وعدے لیے. اب مجھے نہیں معلوم، میں سید الشہداء کا چاہنے والا ان وعدوں کو کس طاقت سے سنوں. پہلا وعدہ سید الشہداء نے لیا ہے کہ جب ہمارے جسم یہاں پڑے ہوں تو ان کو دفن کر دینا. ہمارے اجساد کو یہاں مت چھوڑنا، اگر تم ہمارے جسموں کو دیکھو تو ان کو دفن کر دینا. بعض روایات نے 2 وعدے بیان کیے ہیں، بعض نے 3 وعدے بیان کیے ہیں، بعض نے دوسرا وعدہ یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو ہماری قبروں کو کبھی نقصان مت پہنچانا، ہماری قبروں کو باقی چھوڑ دینا. ایسو مجھے پتہ چلا کہ آپ میں سے کچھ دوست احباب
کربلا سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً ہم سب لوگ ہی کبھی نہ کبھی کربلا جا چکے ہیں، اور جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بڑی عجیب احساس ہوتی ہے، یہاں کوئی ہے جو خیال کر رہا ہے سب کا یہاں کوئی ہے جو خیال کرنے والا ہے۔ چونکہ تیسری شرط سید الشہداء نے بنی اسد کے ساتھ یہی طے کی، کہا دیکھو میرے زائر یہاں پر آئیں گے، انہیں 3 دن تک پانی اور کھانا تم لوگ دیتے رہنا 3 دن تک کھانا اور پانی تم لوگ دینا۔ عزیزو میں بہت جلدی سے وقت ختم ہو گیا، میں صرف ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے کہ میں ایک دفعہ کربلا کی زمین پر تھا، بہت پہلے کی بات ہے، صدام حسین کے زمانے میں۔ کہا مجھے ایک بوڑھی خاتون ملی، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک خط لکھ دو، میں وہ خط جلدی میں لکھ دیتا ہوں، اس دن نہیں لکھ سکتا، اگلے دن لکھتا ہوں۔ تو وہ خاتون مجھے بتاتی ہے، بوڑھی خاتون، کہ وہ کافی عرصے سے یہاں پر ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 20-25 سال سے وہ خاتون وہاں پہ رہ رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا اکیلی رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ کہا آپ کا کوئی بھائی، شوہر، کوئی اولاد کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سوتی ہیں پھر؟ آپ کماتی بھی نہیں ہیں؟ کہا میں کچھ نہیں کماتی۔ کہا سوتی کہاں ہیں؟ کہا یہ جو روضے کا حرم کا دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے جا کے میں سو جاتی ہوں، صبح کو اٹھتی ہوں، پھر جاتی ہوں طہارت وغیرہ کر کے میں اپنی زیارتوں میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ تو انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا تھا، فوت ہو چکے۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ مولانا میں نے ان خاتون سے ایک جملہ پوچھا، یہ میں مصائب کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ کہا میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ بی بی یہ آپ نے سب بتا دیا، یہ بتاؤ آپ کھاتی پیتی کیسی ہو؟ کہاں سے کھاتی پیتی ہو؟ دیکھو اب کی بات نہیں ہے، صدام حسین کے زمانے کی بات ہے، وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا آپ کھاتی پیتی کیسے ہو؟ ایسے انہوں نے ایک جملہ بولا جو پوری کائنات کی برابر ہے نا، پوری کائنات۔ کہا بیٹا یہ حسین یہاں 3 دن بھوکا پیاسا مرا ہے، اب کسی کو مرنے نہیں دیتا ہے یہ جب پہلے دن آیا تھا تو یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میرا کوئی زائر بھوکا نہیں رہے گا یہاں اس کا تو کوئی زائر بھوکا نہیں رہے گا، لیکن علی اصغر پیاسا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار روز جمعہ ہے خدایا، مبارک باسعادت وقت ہے تیرے حبیب کے نام پر خدایا، تجھے واسطہ وقت کے امام کا ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی زندگی میں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔